ماہر میرے سامنے کھڑا تھا اور میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے کیا جواب دوں۔ کہنے لگا چپ کیوں ہو؟ میں نے کہا تم جانتے ہو میری 15 دن بعد شادی ہے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے چلی جاؤ، اگر زید کو کچھ ہو گیا تو اس کی ذمہ دار تم ہوگی۔ اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسو اس نے اپنے ہاتھ کی پشت سے صاف کیے تھے۔ میں واپس اپنے گھر آ گئی۔ سامنے جواد کی والدہ کافی غصے میں لاؤنج میں ہی بیٹھی ہوئی تھیں۔ میری والدہ سے بات کر رہی تھی کہ ایسا بھی کون سا ضروری کام پڑ گیا، جب اسے پتہ تھا کہ ہم آ رہے ہیں تو وہ گئی ہی کیوں؟ دیکھیں ہمارے گھر میں بہوؤں کی من مانیاں نہیں چلتی۔ میری دونوں بہوئیں میرے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتی، اور آپ کی بیٹی کی نظر میں تو ہماری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ منہ اٹھا کے چلی گئی جبکہ اسے پتہ تھا کہ میں آ رہی ہوں۔ ایسی بھی کون سی اس کی دوست بیمار ہو گئی تھی؟ میں باتیں سن چکی تھی۔ جیسے ہی میں لاؤنج میں آئی میری والدہ کہنے لگی بیٹا اب کیسی طبیعت ہے تمہاری دوست کی؟ میری والدہ نے شاید جھوٹ بولا تھا۔ میں نے کہا وہ ٹھیک ہے۔ جواد کی والدہ کہنے لگی جب تمہیں پتہ تھا کہ میں آ رہی ہوں تو تم کیوں گئی تھی؟ میں تمہاری ملازمہ نہیں ہوں جو 1 گھنٹے سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں تاکہ تمہیں ولیمے میں پہننے کے لیے تمہارے جوتے تمہیں دلا سکوں۔ اب جلدی کرو باہر ڈرائیور کھڑا ہے۔ لیکن میں نہیں گئی، میں وہیں صوفے پہ بیٹھ گئی۔ میری والدہ کہنے لگی افق بیٹا جاؤ جا کے اپنے جوتوں کا ناپ دے دو، بعد میں پھر مشکل ہوگی۔ میں نے کہا امی آپ ان سے کہہ دیں کہ مجھے ان کے بیٹے سے شادی نہیں کرنی۔ یہ سن کے تو جواد کی والدہ فوراً ہتھے سے اکھڑی، کہنے لگی اے لڑکی تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ میری والدہ کہنے لگی یہ تم کیا بول رہی ہو؟ بڑی مشکل سے تو رشتہ طے کیا تھا۔ میری والدہ نے یہ بات بڑے دھیرے سے آ کے میرے پاس آ کے کہی تھی۔ میں نے کہا مجھے ان کے بیٹے سے شادی نہیں کرنی، ان سے کہیں یہاں سے چلی جائیں۔ جواد کی والدہ مجھے برا بھلا کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ میری والدہ سر پکڑ کے بیٹھ گئی، کہنے لگی یہ کیا کیا تم نے؟ بڑی مشکل سے تمہارا رشتہ طے ہوا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کی۔ میں نے کہا زید کی طبیعت بہت خراب تھی، وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میری والدہ کہنے لگی اس بات کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا آپ ماہر سے میرا نکاح کر دیں، میں اس سے کہوں گی تو وہ رشتہ لینے آ جائے گا۔ میری والدہ مجھے تعجب سے دیکھنے لگی، کہنے لگی تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے افق؟ تم نے اپنی زندگی کو تماشا بنا کے رکھ دیا ہے۔ جب ہمیں ماہر پسند تھا، اس کی والدہ رشتہ لانا چاہ رہی تھیں تو تم نے انکار کر دیا۔ تب تمہیں اس میں 100 نقص نظر آ رہے تھے، کئی رشتوں سے تم نے انکار کیا، اب جا کے تمہارا رشتہ ہوا۔ تمہاری شادی کو 15 دن رہ گئے تھے اور اب تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں ماہر سے شادی کرنی ہے۔ اب اس سے شادی کیوں کرنی ہے جب وہ ایک بچے کا باپ بن چکا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ ایسا بھی کیا عیب تھا آپ کی بیٹی میں جو ایک کنوارے لڑکے کو چھوڑ کے شادی شدہ اور ایک بچے کے باپ سے آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی؟ میں نے کہا لوگوں کو جو کہنا ہے کہنے دیں، میرے سر پہ اس کا ایک قرض باقی ہے، بس مجھے وہ اتارنا ہے۔ میری والدہ کہنے لگی تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے تم کیا کر رہی ہو اپنے ساتھ اور ہمارے ساتھ۔ میں جواد کی والدہ کی منت سماجت کر لوں گی، تم ان سے معافی مانگ لو، بات یہیں ختم ہو جائے گی۔ میں نے کہا امی نہیں، انہیں بہو نہیں چاہیے، انہیں ایک زر خرید غلام چاہیے جو ان کے اشاروں پہ ناچے۔ مجھے نہیں کرنی جواد سے شادی۔ میں یہ کہہ کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آ کے میں نے ماہر کو فون کیا۔ میری پہلی ہی بیل پہ اس نے فون اٹھا لیا، کہنے لگا ہاں بولو۔ میں نے کہا تم اپنا کل رشتہ لے کے آ جانا، میں نے جواد کے رشتے سے انکار کر دیا ہے، مجھے زید کی زندگی اپنی زندگی سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے میں کل آ جاؤں گا اور نکاح 15 دن کے بعد کروں گا جیسے طے ہوا تھا۔ میں نے فون بند کر دیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں جو کر رہی ہوں وہ ٹھیک ہے یا نہیں، لیکن یہ بات سچ ہے کہ میں ایک ایسی زندگی نہیں گزار سکتی تھی جو ایک معصوم بچے کی موت کا سبب بنے۔ میں نے تو اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھا تھا، اپنے دل کو ٹٹول کے بھی نہیں دیکھا تھا کہ میرے دل میں کون ہے اور کون نہیں ہے، اور نازش کی خاطر محبت کو قربان کر دیا تھا۔ پھر اس معصوم بچے کی جان کیسے لے سکتی تھی جو اسی کا بیٹا تھا؟ پتہ نہیں اس کو مجھ سے کیوں محبت ہوئی، کیوں اسے میں اچھی لگنے لگی، کیوں اس بچے کو یہ لگتا تھا کہ میں اس کی زندگی میں آ گئی تو اس کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی۔ میری والدہ مجھ سے بہت ناراض تھیں۔ رات کو میرے بھائی اور میرے والد جب گھر آئے اور انہیں پتہ چلا تو انہوں نے مجھے بھی بلوا لیا۔ کہنے لگے یہ کیا حماقت کی ہے تم نے، ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ میں نے کہا شادی اسی دن ہوگی جس دن طے ہوئی تھی، لیکن جواد کے بجائے ماہر سے۔ میرے والد کہنے لگے اگر سارے فیصلے تم نے خود ہی کرنے تھے
تو ہم تمہاری نظر میں کیا اہمیت رکھتے ہیں؟ میں نے کہا بابا اس کا بیٹا بہت بیمار ہے، اس کا بخار نہیں اتر رہا تھا، میں نہیں جانتی کیوں لیکن وہ مجھ سے پیار کرنے لگا تھا، میں اس کی ٹیچر تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ میری شادی ہو رہی ہے اور وہ مجھ سے نہیں مل سکے گا یا میں اس کی زندگی سے دور چلی جاؤں گی تو وہ بہت بیمار ہو گیا۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے کسی کی جان جائے، پلیز آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور ماہر کو آپ لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، جواد کے بارے میں آپ کو کیا پتہ ہے؟ امی سے پوچھیں، اس کی والدہ کتنی باتیں سنا رہی تھیں کہ انہیں بہو نہیں چاہیے، انہیں نوکرانی چاہیے۔ بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے نا کہ انسان ایک بار اچھی طرح فیصلہ کر لے۔ میری بات پہ میرے بھائی اور میرے والد دونوں چپ تھے۔ اگلے روز جب ماہر نے میرا رشتہ مانگا تو میرے گھر والوں نے انکار نہیں کیا تھا۔ 15 دن بعد میری شادی ماہر کے ساتھ ہی ہوئی۔ جیسے ہی بارات آئی، بے شک مختصر سی بارات تھی لیکن میرے گھر والوں نے ان کا بہت استقبال اچھے طریقے سے کیا۔ زید سیدھا میرے پاس آ کے میرے برابر میں بیٹھ گیا، کہنے لگا آپ میری ممی بن رہی ہیں نا؟ میں نے کہا ہاں، تاکہ تم خوش رہو اور اپنا خیال رکھو۔ کہنے لگا میں نہیں رکھوں گا، اب آپ میرا خیال رکھیں گی۔ میرا ہاتھ پکڑ کے میرے ہاتھوں کی مہندی دیکھ کے چومنے لگا، کہنے لگا بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ میں نے کہا تم بھی بہت ہینڈسم لگ رہے ہو، بہت پیارے لگ رہے ہو۔ کہنے لگا ڈیڈی نے بھی یہی پہنا ہے، میں نے بھی یہی پہنا ہے۔ اس کے بعد ماہر بھی اپنے دوستوں کے ساتھ اسٹیج کی طرف آ گیا۔ میں نے بس ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پھر نظریں ہٹا لیں، لیکن وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن میں بے حد گھبرا رہی تھی۔ کبھی لگ رہا تھا کہ یہ سب غلط ہے، کبھی لگ رہا تھا کہ شاید فطری سی گھبراہٹ ہے۔ میں اپنی کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ میرے برابر میں نہیں بیٹھا تھا بلکہ دوسرے صوفے پہ بیٹھا تھا جو سنگل تھا۔ میرے والد میرے برابر میں بیٹھ گئے، البتہ زید میرے پاس سے نہیں اٹھا۔ مولانا صاحب بیٹھ گئے، ہمارا نکاح ہوا۔ نکاح ہونے کے بعد وہ میرے برابر میں بیٹھا۔ زید ابھی بھی ہمارے بیچ میں تھا۔ جب کھانا شروع ہوا تو زید کہنے لگا ڈیڈی دیکھیں نا مس افق کتنی پیاری لگ رہی ہیں۔ وہ کہنے لگا تم ہی دیکھو تو بہتر ہے، تمہاری مس ہے، تمہاری ہی ضد پوری کی ہے، وہ بھی مجبوراً۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس کا لہجہ روکھا سوکھا سا لگا۔ کچھ ہی دیر میں میری والدہ اور بھابھی نے کھانا ہمارے سامنے بھی لگا دیا، لیکن میں ٹھیک سے کھا نہیں پائی۔ ابھی تک کنفیوز تھی کہ پتہ نہیں جو فیصلہ کیا ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ البتہ زید ضرور میرے منہ میں بریانی کے چمچ ڈالتا رہا، کبھی اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کے میرے منہ میں ڈالتا، لیکن ماہر بالکل لا تعلق تھا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن میرے گلے میں گرہیں سی پڑنے لگی۔ رخصتی بھی ہو گئی۔ ماہر نے میرے لیے اپنی گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا۔ میں چپ چاپ بیٹھ گئی۔ زید بھی میرے برابر میں ہی بیٹھا، اس نے دروازہ بند کیا، پھر میرے والد سے ملا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کے گاڑی چلانے لگا۔ زید ہی مجھ سے باتیں کرتا رہا۔ گاڑی چھوٹے سے بنگلے کے سامنے رکی، چوکیدار نے دروازہ کھولا، گاڑی پورچ میں کھڑی ہوئی۔ ماہر ملازمہ کو پکارنے لگا۔ ایک بڑی عمر کی خاتون دوڑتے ہوئے لاؤنج سے باہر لان میں آئی، کہنے لگا بیگم صاحبہ کو زید کے کمرے میں لے جا کے بٹھا دو۔ میرے لیے دروازہ ملازمہ نے کھولا، اسی کا ہاتھ پکڑ کے میں باہر آئی اور اسی کی ہمراہی میں لاؤنج میں گئی جو بالکل خالی تھا۔ اس نے مجھے زید کے کمرے میں لے جا کے بٹھا دیا۔ ہر طرف سپائڈر مین کی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ سنگل بیڈ سے کچھ بڑا بیڈ تھا، ڈبل بیڈ سے چھوٹا تھا۔ ایک طرف رائٹنگ ٹیبل تھا، اس کے کھلونے تھے، ٹیڈی بیئر پڑا ہوا تھا۔ مجھے اپنا آپ بہت بے معنی سا لگ رہا تھا۔ ملازمہ جب چلی گئی تو مجھے غصہ تو بہت آیا۔ کچھ دیر بعد آئی تو میرے کپڑوں کا اٹیچی بھی میرے کمرے میں رکھ کے چلی گئی۔ دروازہ بند ہوا۔ زید کہنے لگا میں بہت تھک گیا ہوں، میں چینج کر کے سو جاتا ہوں، آپ بھی آرام کر لیں، پھر ہم صبح بہت ساری باتیں کریں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے الماری کھولی، اپنا نائٹ سوٹ نکال کے واش روم میں چلا گیا۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ جو رویہ ماہر نے میرے ساتھ اپنایا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے اسے کیا کہا ہے؟ ایک تو میں نے اس پہ احسان کیا ہے، جواد کے بجائے اس سے شادی کی ہے تاکہ اس کا بیٹا بیمار نہ ہو۔ ہاسپٹل میں تو بہت منت سماجت کر رہا تھا، ہاتھ جوڑا تھا، اور اب یوں ریئیکٹ کر رہا ہے جیسے میں اس کے لیے اجنبی ہوں۔ میں اٹھ کے کھڑی ہوئی۔ چھوٹا سا ڈریسنگ ٹیبل تھا، اپنی جیولری اتار کے میں نے وہیں رکھ دی، پھر اپنا اٹیچی کیس کھولا، ایک سادہ سا جوڑا نکالا،
جیسے ہی زید واش روم سے باہر آیا میں واش روم میں چلی گئی، اچھے طریقے سے اپنا ہاتھ منہ دھویا، آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ اپنے کپڑے چینج کر کے میں باہر آ گئی۔ اپنا عروسی لباس میں نے زید کی الماری کے اندر ہی ہینگر میں لٹکا کے رکھ دیا۔ وہ سو چکا تھا، میں اس کے برابر میں ہی لیٹ گئی، اپنی آنکھیں بھی بند کر لیں کہ ٹھیک ہے، اگر اسے میری پرواہ نہیں تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں اسے سوچتی پھروں۔ پتہ نہیں اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے۔ بہت رونا آ رہا تھا لیکن میں نہیں روئی، آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی، اور کچھ دیر بعد مجھے نیند بھی آ گئی۔ صبح سورج کی کرنیں سیدھا میرے چہرے پہ پڑی، میری آنکھوں پہ پڑ رہی تھیں تو میں نے بازو کو آنکھوں پہ رکھ لیا۔ مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے پردے درست کیے ہوں۔ میں نے بازو سے اپنی آنکھیں ہٹا کے آنکھیں کھولیں تو ماہر تھا، اس نے پردے دوبارہ سے ٹھیک کر دیے تھے۔ کمرے میں پھر سے اندھیرا ہو چکا تھا، بس ہلکی ہلکی سی روشنی تھی۔ ایک لحاف اس نے میرے اوپر ڈال دیا، پھر زید کے پاس آیا، اس کے اوپر بھی لحاف اڑایا، اس کا ماتھا چوما اور پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں نے گھڑی کی جانب دیکھا تو صبح کے 6 بج رہے تھے۔ میں پھر سے سو گئی۔ 9 بجے اٹھ کے باہر آئی تو پتہ چلا موصوف آفس جا چکے ہیں۔ جس طریقے سے یہ مجھے نظر انداز کر رہا تھا، پتہ نہیں کیوں مجھے اس پہ غصہ آنے لگا تھا۔ زید بھی اٹھ گیا تھا، ناشتہ میں نے اسی کے ساتھ کیا۔ پھر وہ مجھے اپنی ڈرائنگز دکھانے لگا، باتیں کرنے لگا۔ ملازمہ کہنے لگی بیگم صاحبہ آپ کے لیے دوپہر کو کیا بناؤں؟ میں نے کہا کچھ بھی بنا لو، کھا لوں گی میں۔ زید کہنے لگا کچھ بھی نہیں، اچھا سا کھانا بناؤ، مس افق کو پلاؤ پسند ہے، ایسا کرو پلاؤ بنا لو۔ ملازمہ کہنے لگی جی صاحب جی نے کہا تھا کہ ان کے کمرے میں آپ کے ولیمے کا جوڑا پڑا ہے، 5 بجے تک تیار رہیے گا، وہ آپ کو پارلر میں چھوڑ دیں گے۔ میں نے بات نظر انداز کر دی، نہ میں اس کے کمرے میں گئی نہ میں نے ولیمے کا جوڑا دیکھا، چپ چاپ بیٹھی رہی۔ شام کے 5 بجے گاڑی کا ہارن باہر سے بج رہا تھا، لیکن میں نظر انداز کر کے زید کے ساتھ بیٹھی رہی۔ اس وقت میں چائے پی رہی تھی۔ ملازمہ کہنے لگی وہ صاحب جی آ گئے، میں آپ کا سامان گاڑی میں رکھوا دیتی ہوں۔ میں نے تب بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے میرے ولیمے کا جوڑا ضروری سامان وغیرہ گاڑی میں رکھوا دیا۔ باہر ہارن پہ ہارن بج رہا تھا اور میں بڑے مزے سے بڑے آرام سے ایک ایک گھونٹ چائے کا پی رہی تھی۔ ملازمہ کہنے لگی وہ صاحب جی آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کرنے دو، کوئی بات نہیں، اب چائے چھوڑ کے تھوڑی نہ جاؤں گی۔ ساتھ میں رکھی نمکو بھی کھا رہی تھی میں۔ کچھ دیر بعد ماہر بڑے غصے سے اندر آیا، مجھے یوں چائے پیتا دیکھ کے کہنے لگا تمہیں ہارن کی آواز سنائی نہیں دے رہی؟ میں اس کی بات کو نظر انداز کر گئی، بالکل ویسے جیسے وہ مجھے رات سے نظر انداز کر رہا تھا۔ میں نے کہا چپس بہت مزے کے ہیں۔ کہنے لگا اچھا، یہ وہی عام سے لیز چپس ہیں۔ میں نے کہا ہاں لیکن آج بہت مزے کے لگ رہے ہیں۔ وہ میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا دیواروں سے باتیں نہیں کر رہا میں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، چلو میرے ساتھ تمہیں پارلر چھوڑ کے آؤں۔ میں نے ماہر کی طرف دیکھا تک نہیں۔ میں نے کہا زید اپنے ڈیڈی سے کہو کہ میں چائے پی رہی ہوں اور میں چائے پی کر ہی جاؤں گی، 10 منٹ انتظار کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ ان کی مرضی ہے۔ وہ چپ چاپ بڑے غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے بڑی تسلی سے چائے ختم کی، پھر اٹھ کے کھڑی ہو گئی، اس کی ہمراہی میں ہی گاڑی تک گئی۔ اس نے بڑے غصے سے فرنٹ ڈور کھولا، ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گیا، ساتھ میں اپنی برابر والی سیٹ کا لاک کھولا، لیکن میں نے پچھلی نشست کا دروازہ کھولا اور بیٹھ گئی۔ کہنے لگا آگے بیٹھو۔ میں نے کہا جی نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ کہنے لگا ٹھیک ہے تمہاری مرضی۔ اس نے گاڑی کافی تیز چلائی، پارلر کے سامنے گاڑی کھڑی کی۔ کہنے لگا میں 8 بجے تک ریڈی ہو کے آ جاؤں گا، اس سے پہلے باہر نہ نکلنا۔ پارلر والی نے مجھے 8 بجے تک ہی تیار کیا تھا۔ اس کی گاڑی کے ہارن کو سن کے میں باہر آئی۔ تب زید آگے بیٹھا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی میں پیچھے بیٹھی وہ بھی میرے پاس آ گیا۔ ولیمے کے فنکشن پہ بھی میں زیادہ تر زید سے باتیں کرتی رہی، یا پھر اپنی والدہ سے، بھابھی سے۔ جس طرح سے ماہر مجھے نظر انداز کر رہا تھا میں بھی اسے نظر انداز کرنے لگی۔ جب ہم گھر آئے تو میں سیدھا زید کے کمرے میں چلی گئی، فوراً سے اپنے کپڑے چینج کیے۔ دیکھا تو میرا بیگ زید کے کمرے میں موجود نہیں تھا۔ میں نے الماری کھولی تو میرا کوئی بھی جوڑا موجود نہیں تھا جو میں پہن سکتی۔ تب تک زید بھی اپنا نائٹ سوٹ پہن کے لیٹ چکا تھا، وہ لیٹتے ہی سو جاتا تھا۔
اب میں پریشان تھی کہ کپڑے کیسے بدلوں، کیا پہنوں۔ میں کمرے سے باہر آئی تو دیکھا ملازمہ بھی نہیں تھی، شاید اپنے کوارٹر میں جا چکی تھی، ورنہ اس سے پوچھتی کہ میرا بیگ کہاں گیا۔ مجبوراً مجھے ماہر کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑا۔ کہنے لگا آ جاؤ اندر۔ میں نے دروازہ کھولا، وہ خود بھی نائٹ سوٹ میں ملبوس تھا۔ میں دروازے پہ ہی کھڑی رہی۔ میں نے کہا وہ میرا بیگ کہاں ہے جس میں میرے کپڑے تھے؟ کہنے لگا الماری میں ہے۔ میں وہیں دروازے پہ کھڑی رہی۔ وہ جا کے بیڈ پہ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا وہ میرا ایک سادہ سا جوڑا نکال کے دے دو۔ کہنے لگا کیوں؟ تمہارے پاؤں میں مہندی لگی ہے، خود نکال لو، اپنے کام خود کرو۔ میں کمرے کے اندر آئی، الماری کھولی، بڑے ترتیب سے میرے کپڑے الماری میں رکھے ہوئے تھے۔ میں نے ایک سادہ سا جوڑا نکالا، تب تک وہ اٹھ کے کمرے کا دروازہ بند کر چکا تھا۔ میں دروازے کے پاس آئی تو بالکل دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا، مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا پیچھے ہٹو۔ کہنے لگا ہٹا سکتی ہو تو ہٹا لو۔ میں نے کہا ماہر پیچھے ہٹو۔ کہنے لگا اتنے نخرے کس کو دکھا رہی ہو تم؟ میں نے کہا مجھے اس وقت تم سے کوئی بحث نہیں کرنی ہے۔ کہنے لگا مجھے تو کرنی ہے۔ میرے ہاتھ سے اس نے میرے کپڑے پکڑے اور بیڈ پہ پھینک دیے۔ میں نے کہا یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کہنے لگا کروں گا بدتمیزی، مجھے تمہارے ساتھ بدتمیزی کرنی ہے، تم سے لڑنا ہے۔ میرا ہاتھ پکڑ کے وہ مجھے اپنے قریب کر چکا تھا۔ میں نے کہا میرا بازو چھوڑو، سمجھے نا؟ کہنے لگا نہیں چھوڑوں گا تو کیا کر لو گی؟ اپنے ناخن مارو گی میرے ہاتھ پہ جنگلی بلیوں کی طرح؟ میں نے کہا ہاں۔ جیسے میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے یہ کہہ کے چھڑوانا چاہا، وہ میرا ہاتھ مزید دبوچ چکا تھا کہ میں کراہ کے رہ گئی۔ میں نے کہا چھوڑو مجھے، کیا ہو گیا تمہیں؟ درد ہو رہا ہے مجھے۔ کہنے لگا مجھے بھی بہت ہوا تھا، بہت درد ہوا تھا افق، بہت تکلیف ہوئی تھی، لیکن آج برداشت نہیں ہو رہا تم سے۔ اپنی ہر تکلیف کا حساب پورا کرنا ہے مجھے۔ بہت شوق ہے تمہیں محبت کے نام پہ آزمائشیں لینے کا، امتحان لینے کا۔ آج امتحان دینے کی باری تمہاری ہے۔ بتاؤ مجھے، میری شادی تو فوراً سے کروا دی تھی تم نے نازش سے، خود کیوں نہیں کی تھی؟ پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا اس کے ساتھ، پھر وہی سوال میرے سامنے لا کے رکھ چکا تھا۔ میں نے کہا میری مرضی، میری زندگی ہے، شادی کروں نہ کروں، ہاتھ چھوڑو میرا۔ وہ کہنے لگا ادھر میری طرف دیکھ کے جواب دو۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھ ہی نہیں سکتی تھی، میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوا رہی تھی۔ کہنے لگا تم مجھ سے آج اپنا آپ چھڑوا نہیں سکتی جب تک میرے اس سوال کا جواب نہیں دے دیتی۔ کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کیوں نہیں کر پائیں تم؟ بتاؤ مجھے۔ اس کے غضبناک لہجے پہ میرا تنفس بڑی تیزی سے چلنے لگا۔ کہنے لگا ایسا تو نہیں ہوا ہوگا کہ کوئی رشتہ ہی نہ آیا ہو، رشتے تو بہت ہوں گے نا، پھر شادی کیوں نہیں کی؟ میں نے کہا میں شادی کرنے والی تھی جب آج سے میرا رشتہ طے ہو چکا تھا، اگر تم نہ آتے تو میں وہیں کر لیتی۔ کہنے لگا اتنی لیٹ کیوں کی؟ میں نے کہا میں تمہیں جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی، میرا بازو چھوڑو۔ کہنے لگا اتنی لیٹ کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کیونکہ کوئی رشتہ نہیں آیا تھا۔ کہنے لگا جھوٹ، تم تو بڑے دھڑلے سے حیدر سے محبت کا اظہار کر رہی تھی، پھر حیدر سے شادی کیوں نہیں کی؟ بتاؤ مجھے۔ میں نے کہا تم کیا گڑھے مردے اکھاڑ رہے ہو، ہاتھ چھوڑو میرا۔ کہنے لگا مجھے جواب دے دو اور بالکل سچا جواب دینا۔ وہ جو سننا چاہتا تھا میں شاید وہ کہہ ہی نہیں سکتی تھی۔ میں اسے یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ میں بھی اس سے محبت کرتی ہوں۔ میں بس اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ اور بھی زیادہ زور سے دبانے لگا۔ میں نے کہا مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ ہاتھ چھوڑو میرا۔ کہنے لگا جواب نہیں دو گی تو نہیں چھوڑوں گا، پوری رات یہیں کھڑی رہو گی۔ اسی وقت دروازے پہ دستک ہوئی۔ ڈیڈی، مس پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہیں، میں نے انہیں ہر جگہ ڈھونڈ لیا، نہیں مل رہی۔ باہر زید کھڑا تھا۔ میں نے کہا ہاتھ چھوڑو میرا۔ کہنے لگا میرے بیٹے نے تمہیں بچا لیا، ورنہ میں نے تمہیں آج بخشنا نہیں تھا۔ یہ کہہ کے اس نے میرا ہاتھ چھوڑا اور جا کے دروازہ کھول دیا۔ زید کہنے لگا وہ میری مس، یہ کہہ کے جب اس کی نظر مجھ پہ پڑی تو چپ ہو گیا۔ کہنے لگا ڈیڈی آپ کے کمرے میں مس کیا کر رہی ہیں؟ ماہر کہنے لگا پوچھ لو ان سے، مجھے تو نہیں پتا، میں تو سو رہا تھا۔
تمہارے دروازے کی دستک سن کے اٹھاؤں؟ بڑے فراٹے سے اس نے جھوٹ بولا۔ زید میرے پاس آ گیا، کہنے لگا مس آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں نے کہا میں اپنے کپڑے لینے آئی تھی۔ میں نے بیڈ پہ سے اپنے کپڑے اٹھائے اور زید کے ساتھ اس کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ کہنے لگا میں ڈر گیا تھا کہ پتہ نہیں آپ مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ میں نے کہا میں تمہیں چھوڑ کے کہیں نہیں جا رہی۔ میں نے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور زید کے ساتھ ہی لیٹ کے سو گئی۔ صبح جب میں اٹھ کے باہر آئی تو وہ ناشتہ کر رہا تھا، پھر آفس چلا گیا۔ زید سو رہا تھا۔ میں ماہر کے کمرے میں آ گئی، پورا کمرہ بکھرا پڑا تھا، ویسا ہی تھا۔ نہاتا تھا، تولیہ کہیں پھینک دیتا تھا، جوتے اس کے کہیں ہوتے تھے۔ میں نے اس کا کمرہ درست کیا۔ جیسے ہی اس کی ٹائی اس کی الماری میں رکھنے لگی، ایک کتاب میرے ہاتھ پہ گری اور پھر زمین پہ گر گئی۔ میں نے جلدی سے کتاب اٹھائی تو کسی کی ڈائری تھی، الماری کے اندر ہی کہیں رکھی ہوئی تھی۔ میں نے الماری بند کی، وہ ڈائری لے کے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ پہلے صفحے پہ ہی نازش لکھا تھا، شاید وہ ڈائری نازش کی تھی۔ میں نے کھولی تو اس کی زندگی کے کچھ گواہ لمحات لکھے ہوئے تھے، تاریخ کے ساتھ۔ ماہر سے پہلی ملاقات لکھی ہوئی تھی، پھر ماہر کے ساتھ پروجیکٹ کرتے ہوئے جو باتیں آپس میں وہ لوگ کرتے تھے وہ تک اس نے لکھی ہوئی تھی۔ اور وہ یہ کہتی تھی کہ وہ افق کا بہت ذکر کرتا ہے، کہتا ہے ہم بچپن کے دوست ہیں، ہر بات میں اس کے افق ہوتی ہے، اور پتہ نہیں کیوں مجھے افق کے نام سے جلن محسوس ہوتی ہے، شاید اس لیے کہ وہ مجھے اچھا لگنے لگا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ماہر مجھ سے زیادہ باتیں کرے، میرے ساتھ وقت گزارے، میری تعریف کرے۔ شاید میں محبت میں شدت پسند تھی، میرے نزدیک میری پسند کی، میرے جذبات کی اہمیت تھی، سامنے والے کی نہیں۔ مجھے ماہر سے محبت ہو گئی تو میں چاہتی تھی کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرے، چاہے زبردستی کرے۔ پھر اس نے لکھا تھا کہ میں اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ افق میں بہت زیادہ دلچسپی لیتا ہے۔ میرے ساتھ بیٹھتا تھا تو کہتا تھا کہ اب دیکھنا یہ جل ککڑی جل کے راکھ ہو جائے گی، مجھ سے کچھ نہیں بولے گی، لیکن میں جانتا ہوں اندر سے جل رہی ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیوں بیٹھا۔ اس کی نظریں افق پہ ہوتی تھیں، وہ میرے ساتھ بیٹھ کے بھی میرا نہیں تھا، پلٹ پلٹ کے افق کو دیکھتا رہتا تھا ہر 2 منٹ کے بعد، اور مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا تھا۔ میرے اندر شدت بڑھنے لگی تھی جب میں نے پہلی بار ماہر کو حیدر سے اس بات پہ جھگڑتے دیکھا کہ وہ افق سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہے، تو میرے ہوش اڑ کے رہ گئے تھے۔ ماہر کے لیے افق کیا تھی یہ میں اچھی طرح جان چکی تھی۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی تھی، میں روتی رہی، مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے شروع سے ہی سر میں درد رہتا تھا، اور جب بھی میں ٹینشن لیتی تھی ڈپریشن سے میری حالت بگڑنے لگتی تھی، مجھے پینک اٹیکس ہوتے تھے، میں ڈپریشن کی گولیاں روز کھاتی تھی۔ جس دن ماہر مجھ سے ہنس کے بات کر لیتا مجھے ایسے لگتا تھا میں جی اٹھی ہوں۔ وہ مجھ سے نوٹس مانگتا تھا تو میں رات بھر جاگ کے اس کے لیے اچھے سے اچھے نوٹس بنانے کی کوشش کرتی، افق سے زیادہ اچھے، تاکہ وہ میری تعریف کرے۔ وہ میری تعریف بھی کرتا تھا، لیکن بس عام نوعیت کی، نوٹس بہت اچھے بناتی ہو، اچھی لڑکی ہو، اچھا پڑھتی ہو۔ میں چاہتی تھی وہ میری تعریف اس انداز سے کرے جیسے افق کی مجھ سے کرتا تھا۔ کہتا تھا اس بدتمیز لڑکی کے بغیر مجھے چین نہیں آتا، جس دن یہ چھٹی کر لے میرا دن بہت بور گزرتا ہے۔ میں اس کے جذبات کو اچھے طریقے سے سمجھتی تھی، جانتی تھی، لیکن پھر بھی میں یہ چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرے۔ اس لیے جب وہ دبئی گیا تو میں نے افق سے پوچھا، دل ہی دل میں دعائیں کر رہی تھی کہ وہ کہے کہ ماہر سے وہ محبت نہیں کرتی۔ میں نے بہت جلد اسے بتا دیا کہ میں ماہر سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں مر جاؤں گی، تاکہ وہ اس نوعیت کو سوچے، اسی پہ غور کرے۔ اور جب اس نے یہ کہا کہ وہ ماہر سے محبت نہیں کرتی تو مجھے لگا جیسے مجھے سب کچھ مل گیا ہو۔ میں جانتی تھی کہ ماہر کو پانے کے لیے ایک واحد افق ہے جو میری مدد کر سکتی ہے۔ مجھے یہ بھی پتا تھا کہ وہ مجھے بہت چاہتی ہے، پسند کرتی ہے، میرے لیے دل میں بہت اچھے جذبات رکھتی ہے۔ میں اپنی محبت میں شاید خود غرض ہو چکی تھی۔ جب ماہر نے صاف انکار کیا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میری طبیعت گھر جاتے ہی بگڑنے لگی۔ مجھے اس دن شدت سے پینک اٹیک ہوا، لیکن جب میری آنکھ کھلی تو ماہر میرے پاس بیٹھا تھا، مجھے ہی پکار رہا تھا۔
میں نے جب اس کی طرف دیکھا تو اس نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ میں نے کہا میں مر جاؤں گی تمہارے بغیر، پلیز افق کو چھوڑ دو، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ وہ مجھے دیکھے جا رہا تھا، کہنے لگا چھوڑ دیا، بس تم ٹھیک ہو جاؤ، زیادہ ٹینشن مت لو۔ شادی کرنا چاہتی ہو نا مجھ سے؟ میں کروں گا شادی۔ اس کی باتیں اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں، اس کی آنکھیں کچھ اور کہہ رہی تھیں، الفاظ کچھ اور کہہ رہے تھے، لیکن مجھے پرواہ نہیں تھی کیونکہ مجھے سب کچھ مل رہا تھا۔ اپنی منگنی کی خبر میں نے خود افق کو سنائی تھی۔ اس وقت اس کا لہجہ بہت بجھا بجھا سا تھا۔ جب ہماری منگنی میں آئی تب بھی چپ چپ سی تھی۔ چپ تو ماہر بھی تھا، لیکن مجھے پرواہ نہیں تھی کیونکہ مجھے وہ مل رہا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ میری محبت کے سامنے وہ افق کو بھول جائے گا، اور پھر افق ہماری زندگی سے چلی گئی۔ وہ کیا گئی، ماہر کے چہرے سے مسکراہٹ تک ختم ہو چکی تھی۔ پہلے پہل تو اس نے دیوانوں کی طرح اسے تلاش کیا، اور میں اس کی دیوانگی دیکھ کے حیران تھی۔ کہتا تھا مجھے کیسے چھوڑ کے جا سکتی ہے، مجھے بنا بتائے میری زندگی سے یوں کیسے نکل سکتی ہے۔ میں حیران تھی اس کا رویہ، اس کی دیوانگی دیکھ کے۔ اس نے پورے شہر کو چھان مارا، سب سے بات کی، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں گئی، اور میں دل میں دعا کر رہی تھی کہ وہ کبھی نہ ملے۔ پھر اس نے مجھ سے شادی بھی کر لی، میرے ساتھ اس نے ہر تعلق بھی قائم کیا، لیکن بڑی خاموشی سے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ اس نے میری پرواہ نہیں کی، مجھے کوئی دکھ نہیں دیا، کوئی تکلیف نہیں دی، لیکن وہ ویسا نہیں رہا جیسا وہ ہوتا تھا۔ ہر وقت ہنسی مذاق کرنے والا، باتیں کرنے والا، بس زیادہ تر چپ چپ رہتا تھا، کھویا کھویا۔ میں پوچھتی تھی کیا ہوا ہے، چپ کیوں ہو؟ تو کہنے لگا کچھ بھی تو نہیں، بری طرح سے چونک جاتا تھا۔ ایک بار میں نے اس کے موبائل پہ افق کی بہت ساری تصاویر دیکھی، پتہ نہیں کب کھینچی تھی اس نے، لیکن میرے اندر جلن سی ہونے لگی۔ میں نے افق کی ساری تصاویر ڈیلیٹ کر دیں، اس کی الماری میں سے البم نکالی اور اس کے ساتھ جتنی بھی افق کی تصاویر تھیں ساری کی ساری پھاڑ کے پھینک دی۔ مجھ پہ تو جیسے کوئی جنون سا سوار ہو گیا۔ میں چاہتی تھی وہ صرف مجھے سوچے، صرف مجھ سے پیار کرے۔ میں اس کی زندگی سے افق کو نکالنا چاہتی تھی۔ میرے سر میں شدید درد اٹھا، اتنا شدید کہ میں بے قابو سی ہونے لگی، دیوار کے ساتھ اپنا سر مارنے لگی۔ ملازمین نے اور میری ساس سسر نے جب میری یہ کیفیت دیکھی تو ماہر کو فون کر کے بلایا۔ میری بگڑتی حالت دیکھ کے ماہر پریشان ہوا، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ انہیں کوئی ٹینشن اور پریشانی نہ ملے، بہت سے ٹیسٹ لکھ کے دیے۔ میں نہیں جانتی کہ ٹیسٹ رپورٹس میں کیا تھا، جب بھی ماہر سے پوچھتی تھی ٹال جاتا تھا، لیکن اور بھی زیادہ میرا خیال رکھنے لگا تھا۔ اس نے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ تم نے افق کی تصاویر کیوں پھاڑی، میرے موبائل سے اس کی تصاویر کیوں ڈیلیٹ کی۔ میں ہر جگہ سے افق کو ہٹانا چاہتی تھی، میں ہٹا چکی تھی، لیکن شاید ماہر کے دل سے نہیں۔ میں امید سے بھی تھی، مجھے لگا جب بچہ آئے گا تو ماہر افق کو بھول جائے گا۔ میری زندگی میں زید آ چکا تھا، لیکن میرے سر کا درد مجھے چین نہیں لینے دیتا تھا۔ حالانکہ میں نے ماہر کے منہ سے کبھی افق کا نام نہیں سنا تھا، لیکن اس کا گمسم ہو کے بیٹھنا مجھے بے چین کر دیتا تھا۔ میرا سر درد بڑھ بڑھ کے اتنی شدت اختیار کر جاتا کہ میں تڑپنے لگتی تھی۔ پھر مجھ پہ یہ انکشاف کھلا کہ مجھے برین ٹیومر ہے اور میرا آپریشن بھی نہیں ہو سکتا، بس چند مہینوں کی مہمان ہوں میں۔ حالانکہ یہ بات مجھ سے ماہر نے چھپا کے رکھی تھی، لیکن لاکر میں چھپی ہوئی رپورٹس میں پڑ چکی تھی۔ تب زید 4 سال کا تھا۔ ایک بار پتہ نہیں کہاں سے افق کی اور ماہر کی ایک تصویر میرے پاس لے کے آ گیا۔ ان دنوں میں بہت بیمار تھی۔ مجھ سے پوچھنے لگا یہ کون ہے؟ یہ بہت پیاری ہے۔ میں نے اسے کہا کہ یہ میری دوست ہے۔ کہنے لگا یہ تصویر میں اپنے پاس رکھ لوں؟ میں نے کہا ہاں رکھ لو، تم کیا کرو گے اس کا؟ کہنے لگا ایسے ہی مجھے اچھی لگ رہی ہیں۔ میں نے کہا یہ اچھی ہے۔ پھر ایک بار یونیورسٹی کی ایک دوست نے بتایا کہ افق لاہور میں ہے، کیونکہ اس نے 1-2 بار ذکر کیا تھا کہ اس کے فادر لاہور میں کام کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے وہ وہاں شفٹ ہو گئی ہو۔ پھر اس لڑکی نے بتایا کہ میں لاہور گئی تھی تو میں نے اسے دیکھا تھا، وہ ایک اسکول میں ٹیچر ہے، پڑھاتی ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا اس نے شادی نہیں کی؟ کہنے لگی نہیں شادی نہیں کی، شاید نہیں کر سکتی۔ میں نے پوچھا کیوں نہیں کر سکتی؟ وہ کہنے لگی تمہیں نہیں پتہ،
محبت کرتی ہے ماہر سے اور ماہر اس سے۔ وہ شاید افق کے کالج اور اسکول کی فرینڈ تھی۔ کہنے لگی میں تو میٹرک کلاس سے جانتی ہوں ان دونوں کو، ایک دوسرے کے بغیر رہنے کی عادت ہی نہیں ہے ان دونوں کو۔ میں تو یہ سن کے حیران ہوئی کہ ماہر نے تم سے شادی کیوں کر لی؟ وہ کسی اور لڑکی سے شادی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ مجھے بھی کچھ حیرت ہوئی تھی کہ وہ اتنی جلدی کیوں مان گیا۔ ایک بار میں نے ماہر سے پوچھا تو کہنے لگا تم کیوں پوچھ رہی ہو، چھوڑو اس بات کو، چلی گئی وہ میری زندگی سے اور اب کبھی بھی نہیں آئے گی۔ میں نے کہا نہیں مجھے بتاؤ، میں سچ جاننا چاہتی ہوں۔ میں رونے لگی، اسے زید کی قسم دی۔ کہنے لگا میں واقعی تم سے کبھی شادی نہ کرتا، لیکن افق نے مجھ سے وعدہ لیا تھا، مجھے اپنی محبت کا واسطہ دیا تھا، اس لیے میں انکار نہیں کر سکا، لیکن میں نے تمہارے ساتھ کبھی کوئی زیادتی نہیں کی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میں نے شاید اپنی محبت کی خاطر افق اور ماہر دونوں سے زیادتی کر دی۔ ماہر اپنے کاروبار کے سلسلے میں لاہور جاتا تھا، کہتا تھا کہ شاید ہم لاہور موو کر جائیں، لیکن میرے پاس وقت نہیں تھا۔ میں نے زید سے یہ ضرور کہا تھا کہ تمہارے ڈیڈی جب تمہیں داخل کروائیں تو تم انہیں کہنا کہ تمہیں اس اسکول میں داخل کروائیں۔ میں نے اسے اسکول کا نام بتایا جو مجھے اس لڑکی نے بتایا تھا جہاں افق پڑھاتی تھی۔ افق کی تصاویر میں نے اسے بار بار دکھائیں کہ جو تصویر تمہارے پاس ہے یہ میری بہت اچھی دوست ہے، یہ تم سے بہت پیار کرے گی، بس تم اسے اپنی ممی ضرور بنانا۔ میں نے زید سے وعدہ لیا تھا۔ اس کے بعد ڈائری خالی تھی اور میں نازش کی ڈائری پڑھ کے حیران تھی۔ میں نے ڈائری بند کر کے واپس رکھ دی۔ شاید جو کچھ ہوا تھا وہ قسمت میں لکھا تھا، یا زید اور اس کی ماں کی کوئی پلاننگ تھی۔ اس نے ہم دونوں کو الگ بھی کیا اور پھر جاتے جاتے جوڑنے کا ایک سبب بھی بنا دیا۔ میں کمرے سے باہر آ گئی، زید کے کمرے میں گئی تو اپنی ماں کی تصویر دیکھ کے اس سے باتیں کر رہا تھا۔ ماما وہ بہت اچھی ہیں، میرا واقعی بہت خیال رکھتی ہیں۔ میں اس کے پاس آ گئی تو مجھے دیکھ کے کہنے لگا یہ میری ممی ہے، آپ کی بہت تعریف کرتی تھیں یہ۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں نے کچھ نہیں پوچھا، کوئی بھی سوال نہیں کیا۔ رات کو جب ماہر اپنے آفس سے واپس آیا تو میں نے چاکلیٹ کیک بنایا تھا، ساتھ میں پلاؤ بھی بنایا تھا۔ کھانے کی ٹیبل پہ کھانا تیار دیکھ کے میری طرف دیکھا، پھر چپ چاپ کھانے لگا۔ کافی عرصے بعد میں نے اسے بڑے غور سے دیکھا، بہت ترس آ رہا تھا اس پہ، کافی تھکا تھکا لگ رہا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے چاکلیٹ کیک کھایا، پھر ملازمہ سے کہنے لگا ایک کپ کافی بنا کے مجھے کمرے میں لا دو۔ زید کھانا کھانے کے بعد میرا ہاتھ پکڑ کے کمرے میں آ گیا، کچھ دیر باتیں کرتا رہا، پھر سو گیا کیونکہ صبح اس نے اسکول جانا تھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے وہ اسکول نہیں جا رہا تھا۔ جب وہ گہری نیند سو گیا تو میں پہلی بار بنا دستک کے ماہر کے کمرے میں آئی۔ کافی پی رہا تھا، ساتھ میں سگریٹ پی رہا تھا اور لیپ ٹاپ پہ مصروف تھا۔ مجھے دیکھ کے اپنے ماتھے پہ بل ڈال لیے۔ میں نے اندر آ کے دروازہ بند کیا، اس کے پاس جا کے بیٹھ گئی۔ وہ کھسک کے کچھ پیچھے ہٹا، میں اس کے اور قریب ہو گئی، پھر میری طرف دیکھنے لگا۔ کیا تکلیف ہے؟ کیوں آئی ہو؟ جا کے سو جاؤ۔ تم نے تو ویسے بھی زید کی خاطر مجھے اپنایا تھا کیونکہ اسے ماں کی ضرورت تھی اور تمہیں دوستی نبھانی تھی۔ پہلے بھی دوستی نبھائی تھی، ابھی بھی دوست کی خاطر اس کے بیٹے کی ماں بن گئی۔ میں نے اس کے منہ میں سے سگریٹ نکالا، سامنے رکھے ایش ٹرے میں بجھا دیا۔ کہنے لگا کیوں بجھایا، کیا مسئلہ ہے؟ میں نے اس کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ پکڑا، اسے شٹ ڈاؤن کیا، بند کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر میں نے اپنا سر اس کے کندھے پہ رکھ دیا، اپنا بازو اس کے گلے میں حمائل کر لیا۔ میں نے کہا جانتے ہو میں نے اتنے سال شادی کیوں نہیں کی؟ کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا تمہاری وجہ سے۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ میں نے کہا بہت پریشان کیا تھا تم نے مجھے۔ تمہیں پتہ ہے میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا لیکن مجھے یہ لگتا تھا کہ تم میرے برابر میں بیٹھے ہو، میرے کان میں چک چک کیے جا رہے ہو، پروفیسر کا مذاق اڑا رہے ہو۔ یہ کہتے ہوئے میں اس کے اور بھی قریب ہو گئی، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے پیٹ پہ رکھ دیا، اس کے ساتھ بالکل چپک کے بیٹھ گئی۔ وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا لیکن پھر بھی میں نے اپنے آپ کو بہت جھٹکا کہ نہیں، مجھے تم سے محبت نہیں ہو سکتی۔ پھر لائبریری میں تمہارا خیال آتا تھا، یونیورسٹی میں ہر جگہ تم نظر آتے تھے۔ پہلا رشتہ آیا
تو یہ احساس ہوا کہ تم ٹھیک کہتے تھے۔ یہ کہتے ہوئے میں رونے لگی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ میں نے کہا پتہ نہیں ماہر، لیکن میں کسی اور کو نہیں اپنا سکی۔ تم کہیں اندر موجود تھے، لیکن میں واپس تمہاری زندگی میں پلٹ کے نہیں آنا چاہتی تھی۔ پھر میں نے کوئی بات اس سے نہیں چھپائی، بس روتی رہی، اس سے باتیں کرتی رہی اور وہ سنتا رہا۔ پھر میرے ماتھے پہ بوسہ دیا، کہنے لگا جی تو چاہ رہا ہے ٹھیک سے بدلا لوں تم سے، تمہیں بتاؤں کہ تکلیف کیا ہو۔ شادی کی رات بھی بہت غصہ آیا تھا، جان بوجھ کے تمہیں ایٹیٹیوڈ دکھا رہا تھا۔ مجھے پتا تھا تمہیں برا لگے گا، لیکن زیادہ دیر نہیں کر پایا۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہوں، شاید اس لیے۔ جانتی ہو صرف اتنی سی بات سننے کے لیے کتنا انتظار کروایا تم نے۔ وہ مجھے گود میں بھر کے اپنے بیڈ پہ لٹا چکا تھا، آہستہ آہستہ مجھ پہ اپنی محبت نچھاور کرتا چلا گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں اس کے حصار میں تھی۔ وہ شاید پہلے ہی جاگ چکا تھا، مجھے ہی دیکھ رہا تھا، اور اسے یوں اپنی طرف متوجہ دیکھ کے مجھے شرم نے آن گھیرا۔ میں نے کہا صبح ہو گئی؟ کہنے لگا معلوم ہے مجھے، آج صبح کچھ جلدی ہی ہو گئی۔ میں نے کہا زید نے اسکول بھی جانا ہے۔ کہنے لگا تو میں نے کب انکار کیا؟ میں نے کہا چھوڑو مجھے۔ کہنے لگا چھڑوا لو، منع کس نے کیا؟ وہ مجھے اپنے اندر سمیٹ چکا تھا۔ ماہر کہنے لگا تنگ مت کرو ورنہ میں نے تنگ کیا تو۔ میں نے کہا زید کی اسکول سے چھٹی ہو جائے گی۔ کہنے لگا تم ہو نا، کور کروا لینا۔ اب زید کی ٹیچر سے شادی کرنے کا مجھے بھی تو کچھ فائدہ ہونا چاہیے۔ یہ کہہ کے کمفرٹر منہ تک لے چکا تھا۔